اللهم صل على محمد وعلى الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. مسجد کے باہر کیسے بھی جن کی نماز ہو گئی وہ اندر آ کر بیٹھیں گے زیادہ ثواب ملے گا. وہیں بیٹھے بیٹھے ہم سنیں گے. ایسا بھی نہیں بڑھاپا ہمارے اوپر آ گیا ہم چل بھی نہیں سکتے بیٹھ بھی نہیں سکتے. جتنا دھیان اور توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اتنی زیادہ بات دل کے اندر آئے گی. اللہ کے گھر کے اندر آنے سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو, آپ حضرات سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. بات جتنی کہی جائے گی عمل کی نیت سے سنیں. انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور پوری امت کا بھی فائدہ ہوگا. بارش کتنی ہی موسلا دھار کیوں نہ ہو, اگر برتن کا منہ نیچے کی طرف ہے, پیالہ نیچے کی طرف ہے, اس کے اوپر کتنی ہی موسلا دھار بارش پڑتی رہے پیالے کے اندر پانی نہیں آئے گا. بارش آہستہ آہستہ گر رہی ہے اور پیالے کا منہ کھلا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ پیالہ کیا ہو جائے گا, بھر جائے گا. اس لیے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کے دل کے اندر بات ڈالے گا, وہ زبان سے جو بات کہے گا آپ کے لیے بھی فائدہ بخش ہوگی, ہمارے لیے بھی فائدہ بخش ہوگی. سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی کی حالت کے اندر ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا. ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بیمار کر دیتا, ہم بستر کے اوپر پڑے رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہمیں کوئی دوسرا مرض دیتا, ہم ہاسپٹل کے اندر رہتے. لیکن نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی اور اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اسی طریقے سے اللہ کا شکر اس میں بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ, جس طریقے سے آپ نے شب برات کی رات میں یعنی اس رات 15ویں شب کی رات کے اندر آپ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی, اے اللہ پورا مہینہ رمضان کا مقدس مہینہ, اس پورے مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوستو, اگر کہہ لیا جائے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں کو ڈھونڈنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے اس کی تیاری کرتے تھے. گھر کے اندر شادی ہوتی ہے, شادی کی تیاری کتنے پہلے سے انسان شروع کر دیتا ہے. کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے سے شروع ہوتی ہے. حج کا جانا ہوتا ہے اس کی تیاری کئی مہینہ پہلے سے انسان شروع کر دیتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع کرتے تھے, اور رجب اور شعبان کے اندر آپ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی.
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ نے رمضان کے روزے میں جو فرمایا، روزہ رکھوا کر کیا کرے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بدلہ لینے کے لیے، اللہ سے بدلہ لینے کے لیے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، رمضان کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلسل رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اب ہم میں سے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، رمضان رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم نے کتنے روزے رکھے؟ میں نے تو ایک بھی نہیں رکھا، میں نے تو ایک بھی نہیں رکھا۔ جب میں نے نہیں رکھا تو اب آپ نے بھی نہیں رکھا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے، یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے۔ آج ہم بولتے تو ہیں، میں بول تو رہا ہوں، لیکن عمل کی توفیق مجھے نہیں ہوتی۔ آپ سن تو رہے ہیں، سننے کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ دوستو، اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر حالات پر حالات آتے جا رہے ہیں۔ اس لیے دعا کرنا ہے، اللہ بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ اس شعبان کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سر کو اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے تمام دروازے اور آسمان کے تمام دروازے کھول دیے۔ جب اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا رحمت کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ، انعام کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دروازے کھول دیے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، ایک فرشتہ منادی دے رہا ہے، بلا رہا ہے، جو اس رات کے اندر قیام کرتا ہے اس کو خوشخبری سنا دیا جائے۔ قیام کا مطلب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ جو اس رات میں رکوع کرتا ہے اس کو بھی خوشخبری سنا دی جائے۔ جو اس رات کے اندر سجدہ کرتا ہے اس کو بھی خوشخبری سنا دی جائے۔ جو اس رات میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے اس کو بھی مغفرت کا پروانہ سنا دیا جائے۔ جو اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جائے۔ جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ گویا ایک فرشتہ دروازے پر کھڑے ہو کر دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے دروازے کی طرف آ جاؤ، اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ۔ دوستو، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی برات کی رات، شب برات جو آج کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر آ جاتے ہیں، یعنی پہلے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود مخاطب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود بلاتا ہے، الا هل من مستغفر، الا هل من مسترزق، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی طرف، اپنے بندوں کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف خود بخود پہلے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت کا سلسلہ، دعاؤں کے قبولیت کا سلسلہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ کب تک باقی رہتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، غروب آفتاب کے بعد، یعنی مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس پوری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف متوجہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہنسنا چاہیے، ہمیں ہنسی مذاق کرنا چاہیے، ہمیں ٹھٹھا مذاق اڑانا چاہیے، یا ہمیں ایک دوسرے کی غیبت کرنی چاہیے؟ نہیں، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جب کوئی بڑا آدمی ہماری طرف متوجہ ہے، کوئی بڑا آدمی ہماری طرف متوجہ ہے، ہم ہر کام کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، پوری انسانیت کو پیدا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں آسمان دنیا پر کھڑے ہو کر اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند، بنی کلب ایک قبیلے کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، اور وہ بکریاں پالا کرتے تھے، ان کی بکریوں کے بالوں کے مانند اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان دونوں مہینے کا کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 13ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا، اپنی امت کے واسطے دعا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/3 امت کی مغفرت فرما دی۔ جب 14ویں شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، 1/3 کی مغفرت فرما دی۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شب کو، یعنی آج کی رات کو، برات کی رات کو، شب برات کی رات کو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کی مغفرت فرما دی، پورے بندوں کی مغفرت فرما دی۔ اور دوستو، اگر یہ کہہ لیا جائے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی امتوں پر گردش کر رہی ہے، ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، تو کوئی بعید نہیں۔ آج ہم کسی کو نہ ٹوکیں، ہم کسی کو نہ کہیں۔ آج ہر آدمی اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھتا ہے، تو مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ نافرمان کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غلطی کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑنے پر آتے تو ہر گناہ پر اللہ پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے اوپر سایہ فغن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ جس طریقے سے آپ نے پچھلی امتوں کو ہلاک اور برباد کر دیا، اے اللہ میری امت کے اوپر ایسا عذاب نازل نہ فرما۔ اس لیے دوستو، آج کی رات دعا کی رات ہے، آج کی رات دعا کی رات ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی کی حالت میں رکھا ہے، ہم اس رات میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں۔ لوگ پوچھتے کون کون سی نماز پڑھنا چاہیے؟ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر ہماری نماز چھوٹ گئی ہے، ہم اپنی نمازوں کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، بہت ساری نماز 18 سال یا 12 سال کے اندر جب بچہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اگر میری عمر 40 سال کی ہے، میری عمر 50 سال کی ہے، میری کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، اپنی قضائے عمری پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرے۔ 2 رکعت قضائے عمری پڑھنے سے پوری نماز قضائے عمری کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ جتنی نماز ہم نے چھوڑی ہے ہر ایک کی قضا ہم کو کرنی پڑے گی۔ تو آج کی رات میں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات میں دیکھا،
رات میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ میں یہ گمان کرنے لگی کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے، اللہ کے رسول کہاں چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر سجدہ ریز ہیں، آپ سجدہ ریز ہیں، اور کھڑے کھڑے انتظار کرتے 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 جب اتنا لمبا سجدہ کیا تو حتیٰ ظننت انہ قد قبض، عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ گمان کرنے لگی، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا، انگوٹھے کو ہلا کر دیکھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے اس کو اٹھانا ہے تو کیسے؟ پاؤں دبا کر اٹھانا چاہیے، انگوٹھے کو دبا کر اٹھانا چاہیے، سر پکڑ کر جھنجھوڑ کر نہیں اٹھانا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے انگوٹھے کو دبایا، انگوٹھے کو دبانے کے بعد انگوٹھے کی حرکت ہوئی، میں سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہے۔ اور پھر میں نے کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ میں نے تیرے حق میں حق تلفی کر دی، تیرے اس میں حق تلفی کر دی، تجھے چھوڑ کر میں یہاں آ گیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں یہ گمان کرنے لگی کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آج کی رات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جو فریاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو سن لیتے ہیں، جو مغفرت مانگتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس رات کے اندر ہمیں اللہ سے کثرت سے مانگنا ہے۔ پتہ چلا یہ دعا مانگنے والی رات ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں پوری امت کو بخش دیتے ہیں، پورے بندوں کو بخش دیتے تھے، وہیں پر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اس میں پہلا کون ہے؟ پہلا مشرک، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں پارٹنر بنانے والا۔ اب بولیں گے ہم تو اللہ کی ذات میں پارٹنر نہیں بناتے، اللہ بھی کرتے ہیں، فلاں بزرگ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، فلاں یہ لوگ بھی کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں کبھی پارٹنر نہیں بنانا۔ انسان اپنی چیزوں کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، بیوی اپنے شوہر کے اندر پارٹنر کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کو مالک ہے وہ کیسے پارٹنر کو برداشت نہیں کرے گا؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے جو مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کو بھی پوجتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور 360 معبودوں کو بھی مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مشرک کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تکبر کرنے والا، بڑائی مارنے والا، اپنے آپ کو سب سے بڑا کرنے والا، ایک تو خود فطری طور پر میں نے اچھا کپڑا پہنا، میرے دل کے اندر تھوڑا سا ایگو آ گیا، یہ بات الگ ہے، آنا نہیں چاہیے، آ گیا فطری طور پر، اور ایک میں اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں اور میں اپنے چھوٹوں کو کچلنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں متکبر کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اس لیے تکبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التکبر ردائی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس لیے دوستو متکبر کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ پائجامہ یا پینٹ
پائجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، ٹخنوں سے نیچے پہننے والا پتلون ہم چلتے چلتے زمین کے اوپر لگ رہی ہے، ایسے لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ صلہ رحمی سے عاری، ابھی ایک بچے نے کہا کہ میں اپنے مغرب میں کہا میں نے اپنے دوست سے معافی مانگا لیکن میرا دوست مجھے معاف نہیں کر رہا ہے۔ انسان سوری بول رہا ہے لیکن سوری بولنے کے بعد بھی سامنے والا سوری قبول نہیں کر رہا ہے۔ صلہ رحمی سے عاری، کینہ پرور، دل کے اندر حسد رکھنے والا، دل کے اندر دوسروں سے بغض رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کر۔ کتنا اچھا اسلام ہے، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کر۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دیا کر۔ اب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے پر شک و شتم کر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر پورے آسمان کو کمان بنا لیا جائے اور پورے آسمان کو کمان بنا لیا جائے اور بیچ میں تیر ہے اور تیر چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اگر کوئی بچنا چاہے تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں اللہ سے بھی اس وقت اگر بچنا ہے، انسان جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، انسان اللہ کا نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بچا لیتے ہیں۔ اس لیے حالات کتنے بھی بگڑتے چلے جائیں تو مسلمان حالات سنوریں گے کیسے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ حالات بگڑیں گے کیسے؟ ہماری اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے دوستو، کوئی اگر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے ہم اس کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اللہ اکبر۔ اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، کہا تم اس کے اوپر احسان کرو۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تکلیف دے رہا ہے یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، کہا کہ جس کو تکلیف دی جا رہی ہے پھر بھی جا کر اس کو منت سماجت کرو۔ اس کا بدلہ کب ملے گا؟ جب دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بدلہ نہیں، ہم جتنی مرتبہ معافی مانگتے رہیں یہاں پر نظر نہیں آئے گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک سبحان اللہ کا محتاج ہوگا، اس وقت اس نیکیوں کا پتہ چلے گا۔ اس لیے دوستو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے اگر کسی کے ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں بدگمانی ہو یا کوئی برے خیالات ہو، ہمیں چاہیے اللہ کے واسطے اس رات کے اندر معاف کر دینا چاہیے۔ اور والدین کا نافرمان، ماں باپ جس نے بڑے محنت اور مشقت کے ساتھ بچوں کو پال کر بڑا کرتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچے کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے، بچے کے بازو میں طاقت آ جاتی ہے، ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اب ماں باپ ضعیف ہونے کے بعد بیٹا ماں باپ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، بیٹا ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، والدین کا نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ گاہے بگاہے ملاقات کیا کرتا رہے اور والدین کو جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرتا رہے، یعنی قرآن کریم پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر نذرانہ پیش کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کا ایک عمل تھا قبرستان جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ جو سنت جس درجے کی ہے اس درجے کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ ہم قبرستان جا کر آ جاتے ہیں، سنت ادا ہو جاتی ہے۔ قبرستان میں جا کر بھیڑ لگانا، وہاں ہنسی مذاق کرنا، یہ
زیبا نہیں دیتا۔ قبرستان کو جانا چاہیے، جانے کے بعد وہاں ایصال ثواب کرنا چاہیے، کچھ پڑھ کر بخش کر آنا چاہیے۔ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب قاری قرآن، ایک قرآن پڑھنے والا، ہم سب قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم سب سورہ فاتحہ پڑھنے والے ہیں، اگر ایک قرآن پڑھنے والا جب قبرستان سے گزرتا ہے، گزرنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی قبرستان کے عذاب کو کیا کر دیتے ہیں؟ موقوف کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور تمام کے تمام مردے اس قاری قرآن کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جس آپ باہر نکل جائے، فقیر آپ کے پیچھے لگتا ہے، بھائی اللہ کے واسطے 1 روپے دے دو، اللہ کے واسطے 1 روپے دے دو، میری یہ ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ کوئی انسان دے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ ایسے ہی جب کوئی قاری قرآن اللہ قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، گزرنے کے وقت میں مردے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں، بھائی مجھے کچھ پڑھ کر بخش دو، مجھے کچھ فاتحہ پڑھ کر بخش دو، ایصال ثواب کر دو۔ اگر یہ پڑھ کر بخش دیتا ہے تو خوشی خوشی اس کو لے لیتے ہیں، اگر پڑھ کر نہیں بخشتا ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ 40 قدم تک اس کے پیچھے لگتے ہیں، 40 قدم کے بعد وہ پیچھے واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، جب بھی قبرستان کے اندر جانے کا موقع آئے، جب بھی قبرستان کے اندر جانے کا موقع آئے، جانے سے پہلے جہاں قبرستان آ رہا ہے، شروع سے ہی ہم سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے قبرستان میں پہنچیں گے، آپ نے نیت کر لیا کہ میں جو سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں یا اپنے قبرستان کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچانا چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی خود اس کا ثواب پہنچا دیں گے۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ارادہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں، اور حقیقت میں مردوں کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک واقعہ کر اس کو اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے، گزرتے گرمی کا موسم تھا، ایک جھاڑ کے نیچے ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد دیکھا خواب کے اندر تمام کے تمام مردے آپس میں ایک دوسرے سے جھپٹ کر لے رہے ہیں۔ جیسے مٹھائی یا کھجور تقسیم ہونا شروع ہو جائے تو ہر ایک اس کو لینا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی تمام کے تمام مردے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک آدمی قبرستان کے اندر اپنی قبر کے اندر آرام سے بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، آرام سے تکیہ لگائے۔ وہ اللہ والے اٹھ کر اس آدمی کے پاس گئے، بھائی سب لوگ یہ آپس میں کیا تقسیم کر رہے ہیں اور تم اتنا آرام سے یہاں کیوں سوئے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کا بندہ قاری قرآن یہاں سے گزرا تھا، اس نے کچھ پڑھ کر بخش دیا، اس ایصال ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کہا کہ تمہیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا کہ مجھے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا اور اس بیٹے کو میں نے حافظ قرآن بنایا تھا، وہ بیٹا روزانہ مجھے ایک قرآن کریم پڑھ کر روزانہ ایک پارہ تلاوت کر بخشتا ہے، مجھے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ وہ اللہ والے نے سوچا اس خواب کی تصدیق کر لینا چاہیے، خواب صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے اپنا ایڈریس بتا دیا۔ وہ اللہ والے جب آنکھ سے نیند سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد اس ایڈریس پر گئے، دیکھا کہ مٹھائی کی دکان پر ایک چھوٹا سا بچہ حلوہ مٹھائی بیچ رہا ہے۔ حلوائی کی دکان پر ایک چھوٹا سا بچہ حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہلے ہوئے۔ بابا نے پوچھا، بزرگ نے پوچھا، بیٹا تمہارے ہونٹ کیوں ہل رہے؟ کہا کہ بابا جان آپ کو جو چاہیے وہ جا کر لے لیجیے۔ باپ کی قدر مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتی ہے، ماں باپ کی قدر مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتی ہے۔